علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ رب العزت سب کو خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے۔ آج ایک اہم موضوع پر بات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور اور بڑی بڑی اہل علم شخصیات موجود ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میری بات سے متفق نہ ہو، تو میری بات سے اتفاق رکھنا میں اپنی طرف سے کسی کے لیے ضروری نہیں قرار دیتا۔ ممکن ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بات اچھی لگے، پسند آئے اور صحیح بات ہو تو پھر حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے۔ بات کچھ ہمارے اپنوں کے بارے میں ہے اور کچھ دیگر احباب کے بارے میں ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رکھے۔ ویڈیو پوری ضرور سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، آدھی ویڈیو سن کر کے جائیں گے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمارے یہاں علماء احناف، علماء دیوبند کے ہاں جب نعرہ لگایا جاتا ہے تو خصوصاً ہمارے خطہ پیر پنچال میں یا جموں ایریاز میں یا باہر بھی بہت سارے ہندوستان میں اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا اور سنا ہے۔ ممکن ہے میں اس بات کو اس طرح سمجھانا چاہیے نہیں سمجھا پاؤں یا نہ کہہ پاؤں، تو اگر میری بات میں کوئی غلطی ہو تو درگزر فرمائیے گا۔ نعرے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمل حفظہ اللہ تعالی ان کا بیان ہے کہ جب نعرہ لگایا جائے تو سب سے پہلے نعرہ تکبیر لگایا جائے، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی اور سب سے بڑا مقام حضرت اللہ رب العزت کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے نعرہ رسالت۔ نعرہ رسالت کے جواب میں اکثر و بیشتر لوگ اس کے جواب کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں اور الگ الگ جواب دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی لگاتا ہے نعرہ رسالت تو کچھ کا جواب آتا ہے یا رسول اللہ، کچھ کا جواب آتا ہے محمد رسول اللہ۔ دیکھیں، نعرہ رسالت کا جواب میں محمد الرسول اللہ کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہا جائے نعرہ رسالت تو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے رسول، آپ کے نبی کون ہیں، جن کی شریعت، جن کی رسالت اور جن کی خاتم النبوت، ختم نبوت پر جو آپ ایمان لائے ہیں وہ رسول کون ہیں۔ تو یا رسول اللہ اگر کہا جائے گا تو اس سے مراد کوئی بھی رسول ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے عیسائی سمجھے یا رسول اللہ یہ ہمارے عیسیٰ کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ممکن ہے یہود سمجھے کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب نعرہ رسالت کے جواب میں محمد الرسول اللہ کہیں گے تو بات کھل کر کے صاف اور واضح ہو جائے گی کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، ان کے امتی اپنے رسول کے اسم مبارک کو بلند کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں اختلاف بنتا ہی نہیں ہے۔ نعرہ رسالت ایک گروہ کہتا ہے جواب میں یا رسول اللہ، اور ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ،
لفظ رسول اللہ ان کے نعرے کے جواب میں بھی ہے اور ہمارے نعرہ کے جواب میں بھی ہے۔ مسئلہ ہے اسم محمد کا۔ ہم نے کہا نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، ہمارے دوسرے بھائیوں کا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو رسول اللہ ادھر بھی آ گیا، رسول اللہ ادھر بھی آ گیا۔ لفظ یا اور اسم محمد کا اختلاف ہے، تو اب ہر امتی غور کرے، جس کو اسم محمد سے محبت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کہے، اور جس کو لفظ یا سے محبت ہے تو وہ یا رسول اللہ کہے۔ تو جس کو اسم محمد سے محبت ہوگی تو وہ نعرہ رسالت کے جواب میں محمد الرسول اللہ کہے گا، اور جس کو لفظ یا سے محبت ہوگی تو وہ یا رسول اللہ کہتا رہے۔ اب دوسری بات سمجھے کہ ہمارے ہاں نعرہ جب لگایا جاتا ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم نعرہ رسالت لگایا جائے، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، شان رسالت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ تو یعنی حضور کا نام سر بلند کرنا نعرہ تکبیر کے بعد، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا حق اس نعرے کا آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں اس میں بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، صرف نعرہ تکبیر اور پھر اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی نعرہ جو ہے لگا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے حضرات بدظن ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ تو پہلے سے الزام لگاتے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ جتنا رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں اتنا کائنات میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ کی ناموس پر، عزت پر، رسالت پر، ختم نبوت پر، دفاع پر اور ان کے قرآن و حدیث کی اشاعت پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ ہم نے آج تک حضور کے نام پر جانیں دی ہیں، جان دی ہے، مال نہیں کھایا۔ حضور کے نام کو بیچ کر کے مال کھانے والے نہیں، ہم تو مار کھانے والے لوگ ہیں حضور کے نام کے اوپر، اور حضور کے رسالت اور طریقت کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال حق بنتا ہے کہ اس کے بعد نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ لگایا جائے، پھر اس کے بعد شان صحابہ زندہ باد، کیونکہ اصحاب رسول دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اگر صحابہ محفوظ ہیں، وہ زندہ باد ہیں، تو پھر سارا دین زندہ باد ہے، اور اگر صحابہ زندہ باد نہیں ہیں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اگر صحابہ کرام کی ذات کو مشکوک بنا دیا جائے تو پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور اس دور میں یہ فتنہ عروج پر ہے اور بڑے زور اور شور سے جاری ہے کہ صحابہ کرام کی ذات کو متنازع بنا دیا جائے، ان کے اندرونی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ابھار ابھار کر کے عوام الناس کے سامنے دھڑلے سے بیان کیا جا رہا ہے، دیکھو جی فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا۔ تو بہرحال اس زمانے میں ضروری ہے کہ اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کا پرچم بلند کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ پر سب و شتم کر رہا ہے تو اس پر کہو تیرے اس فعل پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو بہرحال نعرہ تکبیر اللہ اکبر، شان رسالت یا نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، شان صحابہ زندہ باد۔ اب ایک بات سمجھے، شان اہل بیت کہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن جب صحابہ کہا تو صحابہ میں اہل بیت بھی آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے شان صحابہ کہا تو گویا کہ اہل بیت کو ہم نے بالکل الگ کر دیا۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی کے بعد ہماری محبت کا پہلا محور اہل بیت، ان کے بعد صحابہ ہے۔ تو اہل بیت کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے،
صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے اور میرے صحابہ کی مثال آسمان کے تاروں کی ہے۔ تاروں سے روشنی لو، کشتی پر سوار ہو جاؤ تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی کہ اگر صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی ایک نقطے جتنا آپ کا نظریہ یا آپ کے دل میں ان کی عزت، ان کی قدر و منزلت کم ہوگی تو آپ کا ایمان ختم۔ جس طرح دونوں آنکھیں ضروری ہیں، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور ان پر ایمان ضروری ہے۔ کسی ایک شخصیت کا بھی آپ ادنا سے مسئلے کے اوپر بھی آپ جو ہے کسی ایک شخصیت کے بارے میں اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ موضوع نہیں ہے، میں تو صرف 3 باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت کہہ دے زندہ باد، ورنہ جب صحابہ کہا تو اہل بیت اس میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ اگلا نعرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں، تو یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن صرف نعرہ تکبیر کہہ کر کے اور اس کے بعد سیدھا ہی اپنے موضوع پر آ جانا، اس سے ہمارے ہم سے جو خفا رہتے ہیں بیچارے دوست، تو ان کو موقع ملتا ہے۔ دیکھو جی تمہارے جلسے میں نعرہ لگا، کیا نعرہ لگا؟ نعرہ تکبیر۔ اب دوستوں سے میں یہ کہوں گا تمہارے ہاں یہ بہت بڑی کمزوری پائی جاتی ہے کہ تم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے بعد سیدھا نعرہ حیدری لگاتے ہو۔ ہمیں نعرہ حیدری سے اعتراض نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، ان کی محبت ہی سے ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درجے بتائے ہیں، جس طرح قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اسی طرح صحابہ کرام میں پوری امت کا اجماع ہے کہ سب سے افضل اور سب سے اکمل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین صحابی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ اور پھر حضرت علی۔ تو اگر آپ کو نعرہ حیدری لگانا ہے تو نعرہ رسالت کے بعد پہلے نعرہ صدیقی لگائیے، نعرہ صدیقی اللہ اکبر، نعرہ فاروقی اللہ اکبر، نعرہ عثمانی اللہ اکبر، نعرہ حیدری اللہ اکبر۔ یہ ہے جواب، اور یہ اپنے عوام کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ بات کچھ لوگوں کی طرف سے سیدھا ہمارے اہل سنت میں گھسی ہے، اور وہ سیدھا نعرہ حیدری یا علی۔ تو ہمیں حضرت علی سے اعتراض نہیں ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، ممکن ہے کسی کو اچھی لگے، ممکن ہے کسی کو بری لگے، تو میں اپنی ان باتوں سے ہر کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ کوئی اعتراض کرنا چاہے تو اس کے لیے کھلی گنجائش ہے۔ بہرحال ہمارے اپنے علماء کرام، ہمارے اپنی عوام اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں نعرہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے عوام میں اپنے نعرے سمجھائے بھی نہیں ہیں، عوام میں اپنے نعرے بتائے بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے غیروں کو کہنے کا موقع ملا کہ یہ گستاخ رسول ہے، ان کے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی، ان کے ہاں حضرت علی کی بات نہیں ہوتی، ان کے ہاں اہل بیت کی بات نہیں ہوتی، یہ اولیاء اعظام کے گستاخ ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر میں نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف نعروں کے متعلق ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر نہیں پسند آئی تو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر پسند آئی تو ضرور اس پر غور و فکر بھی فرمائیے گا۔
آگے اس بات کو سن کر کے لوگوں تک شیئر بھی کر دیجئے گا۔ امید ہے اللہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔